کہ کچھ شوہر جو ہیں وہ اپنے شک کی وجہ سے اپنی شادی خراب کر لیتے ہیں، چلتی شادی خراب کر لیتے ہیں کہ بھائی ہماری بیوی تو اتنی حسین و جمیل، اتنی خوبصورت ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے اس کا کوئی افیئر نہ ہو، اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کسی سے پھنسی نہ ہو. اس چکر میں اپنی شادی خراب کر لیتے ہیں اور پوری شادی، ساری زندگی اس کی شک کر کے اس کی برباد کر دیتے ہیں. کیا کہیں گے ایسے لوگوں میں؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے نوٹ کرنے والی. سب سے پہلے تو یہ بات ہے جی کہ دیکھیں جب رشتے بن جاتے ہیں تو پھر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. شک رشتوں کا زہر ہے. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں تو اس کو نکالیں، اپنے مائنڈ کو صاف کریں. شک رشتوں کے لیے بہت خطرناک ہے. یہ ایسی ہے کہ جیسے کسی لکڑی کو آگ لگا دی یا گھن لگ گیا. اچھا. سب سے پہلے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے ایک کہا کہ کچھ مرد حضرات جو ہسبینڈ ہیں وہ شوہر کرتے ہیں اپنی بیوی پہ شک کہ ہماری بیوی تو بہت خوبصورت ہے. اس کے پیچھے بھی 2-3 ریزن ہیں. جبکہ کوئی سین نہیں ہوتا. کوئی سین نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. زیادہ تر ایسے معاملات میں شک ایک غلط چیز ہوتی ہے، ایک وہم ہوتا ہے. یہ میں آپ کو اپنی پروفیشنل کیپیسٹی میں بتا رہا ہوں کہ شک جو بھی خاوند اپنی بیویوں پہ کرتے ہیں زیادہ تر معاملات میں، زیادہ تر کیسز میں یہ غلط ہوتا ہے. آپ کے اپنے ذہن کی ہی اختراع ہوتی ہے، اس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب کچھ شوہر کرتے کیوں ہیں شک؟ جیسے آپ نے کہا کہ اگر بیوی کوئی خوبصورت ہے تو یہ نا کبھی کبھی ان کے اپنے کمپلیکسز کا نتیجہ ہوتا ہے کہ عرف عام میں کہہ لیں کہ اتنا خوبصورت پارٹنر ان سے ہینڈل نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں، ڈاؤن سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں شک کر کے ان کے اوپر ذرا ایک چیک اینڈ بیلنس، ان نیسیسری چیک اینڈ بیلنس رکھ کے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے تم اتنی پیاری ہو، تمہیں کبھی کسی نے لائن نہ ماری ہو یا تمہیں کوئی اچھا نہ لگا ہو، آل دیٹ فضول کے سوال. ہاں، اس کا لاجک سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا کہ عام طور پہ زیادہ تر معاملات میں شک جو ہے وہ غلط ہوتا ہے، ان کی ذہن کی اختراع ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اپنے کوئی کمپلیکس، موسٹ پروبیبلی انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے وہ کچھ ان کو اس معاملے میں شک کرنے پہ مجبور کرتا ہے. اور اس کے بعد نا کچھ ایک تھرڈ فیکٹر جو ہے وہ ایک میں اس کو جینون اس لیے بھی کہوں گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسئلہ کچھ ہوتا ہے، کیونکہ جب مسئلے ایسے کچھ ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں نا کہ محبتوں میں الہام ہوا کرتے ہیں. محبوب اگر بے وفائی کرے تو دل کو خبر ہو جاتی ہے. بہرحال کچھ تھوڑے بہت تھوڑے معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر کیسز میں شک ایک اپنا ہی ایک ہوتا ہے. اور دوسرا ایک یہ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جینڈر ڈفرینسز ہیں. شک پیدا کیوں ہوتا ہے یہ اب خواتین نے بھی سمجھنا ہے اور مردوں نے بھی سمجھنا ہے. بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ خواتین کے انٹریکشن میں دوسرے لوگوں کے ساتھ بالکل نارمل ہوتے ہیں، اس میں کوئی جو ہے وہ مذائقے کی بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن میل مینٹیلٹی اس کو ذرا تھوڑی سی غلط انٹرپریٹ کرتی ہے، اور تھوڑی سی غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے مائنڈ میں شک آ جاتا ہے. تو جب ہم نے رشتہ بنایا، رشتہ بچایا، میں بالکل یہ بات نہیں اس حق میں کہ آپ اپنے شکی ہسبینڈ کو ان کے شک کو انکریج کرتے جائیں یا ان کو صفائیاں جسٹیفیکیشن دیتے جائیں. نہیں، آپ کو بہت زیادہ جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ جب رشتے بن گئے تو مزاجوں کا بھی تھوڑا سا خیال کر لیا جائے. جو ان کو نہیں پسند اس پہ تھوڑا بہت اگر آپ کمپرومائز کر لیں گی تو میرا خیال ہے کہ یہ زندگی کا سفر بڑا اچھا گزرے گا. اور یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے سب سے دنیا کا خوبصورت رشتہ ہے. اچھا، ہم اس کے سلوشنز پہ بھی بات کریں گے. یحییٰ کا بھی نظریہ ہم شامل کرتے ہیں. کراچی سے کال ہے، ہمارے کالر ہیں ریگولر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فضا کیسی ہیں آپ؟ جزاک اللہ. زبردست. کیا کہیں گے یحییٰ؟ شک کا ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جی پہلے تو آپ کے موجود مہمان کو سلام ہو. بات بھی بڑی صحیح کر رہے ہیں. دیکھیں فضا، میری نظر میں شک تو نا ایک بیماری بھی ہے. شک جو ایسی چیز ہے، وہ کہتے ہیں نا شک آپ کی مذہبی زندگی پہ بھی کھا جاتا ہے اور شک جو آپ کی پارٹنرشپ کو بھی کھا جاتا ہے. مطلب شک ایک دیمک کی طرح ہے. دیمک. میرا سوال یہ ہے، دیکھیں بات یہ کہ چلیں ایک آدمی شکی مزاج ہے، ٹھیک ہے، اگر ایک بیوی کو یا ایک میاں کو ایک شکی مزاج بیوی مل گئی، اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈیل کیسی کیا جائے. کیونکہ اب ایک پارٹنر ہے، آپ کو مل کے آپ کو اس کا نبھانا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو کیا طریقے اختیار کرنے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب میرا یہ ہے کہ ایک آدمی ایک ٹاکسک آدمی شک کرتا ہے، بار بار شک کرتا ہے، تو کیا اس کا کوئی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ممکن ہے اور ہم کیسے اس کو سائیکیٹرسٹ تک لیتی جائیں گے؟ یہ میرا سوال ہے. وہ تو جائے گا نہیں. بالکل صحیح بات ہے. اب ایک بندہ شکی ہے، دماغی مریض ہے. اب جو دماغی مریض ہوتے ہیں جن میں تھوڑا سا کچھ خلل کہانی ہو جاتی ہے تبھی تو شکی ہو جاتے ہیں. یہ بات صحیح تھی ان کی. تو اب ایسے بندہ
وہ اس کو ہم کیسے کہیں آؤ تمہاری ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں, آؤ تمہیں ڈاکٹر کو لے کے جی بالکل, ایسے لوگوں کو یہ کنونس کرنا کہ ڈاکٹر کے پاس چلو تھوڑا مشکل کام تو ضرور ہے, کیونکہ عام طور پہ جب شک کی, جن کو جیسے انہوں نے ایک بیماری کا ورڈ یوز کیا, اس کو ہم کہتے ہیں پرسنالٹی ڈس آرڈر. تقریباً کوئی 150 کے قریب انسان کے ذہنی و نفسیاتی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, بیماریاں ہوتی ہیں جس میں انگزائٹی, ڈپریشن, یہ تو زبان زد عام ہے, لیکن اس میں کچھ پرسنالٹی ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ شخصیت کی بیماریاں. اب وہ جن لوگوں کو ہوتی ہے, سب سے پہلے تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہم بیمار ہیں. عام طور پہ ڈپریشن جس کو ہے, یہ انگزائٹی ہے, وہ تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, لیکن جو پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگ ہوتے ہیں مبتلا, وہ عام طور پہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور آبویسلی پھر ان کا ایک ٹریٹ ہے, ٹاکسک ہوتے ہیں, شکی مزاج ہوتے ہیں. تو اگر تو یہ وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں آ رہے. اچھا, انہی کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گی تاکہ ڈاکٹر کے پاس میاں بیوی دونوں جائیں. پھر عورتیں بھی تو کرتی ہیں, آپ کو پتہ ہے عورتیں کتنا تنگ کرتی ہیں, اپنے میاں کے موبائل چیک کرتی ہیں بار بار, ٹھیک ہے, لوکیشنز کہتی ہیں ڈالو, شک لگا کے رکھتی ہیں, آفس کے باہر جا کے چپکے سے کھڑی ہو جاتی ہیں, گھر پہ فون کرتی ہیں تمہارے لیے کھانا پکا رہی ہوں, تو آفس کے باہر کھڑی جاتی ہیں کہ کہاں جا رہا ہے, تو اس کے پیچھے پیچھے فالو کرو گاڑی پہ لے کے, یا پھر پوچھتی رہیں گی, یا بیٹھ کے سوچتی رہیں گی کہ ابھی تک گھر آیا نہیں ہے, کوئی اور عورت کا چکر ہے اس کا. کوئی لڑکی اگر آپ اپنے آفس میں رکھ لیں, اپنی اسسٹنٹ بنا لیں کسی لڑکی کو, اس کے ساتھ ایویں افیئر چلانے کا خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہیں کہ اس کا تو سیٹ سین ہو گیا. یہ شک تو بہت کرتی ہیں عورتیں بھی. بالکل, شک تو عورتیں بھی بہت کرتی ہیں, لیکن یہاں پہ عورتوں کے ایک میسج سب سے پہلے میں یہی دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ذہنی سکون نہ تباہ کریں. اگر آپ جتنا مرضی چیک اینڈ بیلنس کر لیں, اگر آپ کے خامند نے کچھ کرنا ہے نا, تو انہوں نے کچھ کرنا ہی کرنا ہے. یہ آپ صرف اپنا ذہنی سکون خراب کر رہی ہیں, اور اس کے بعد اپنے خامند کا ذہنی سکون خراب کر رہی ہیں, کیونکہ زیادہ تر کیسز میں ویسے معاملات نہیں ہوتے, آپ کو صرف شک ہی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ورک پلیس کی دوست ہو, کوئی جان پہچان کی کوئی کلیگ ہو, کوئی جاننے والی ہوں, کوئی دوست ہوں, کوئی دوست کی بیوی ہوں, کوئی ایسے ان کی کوئی حادثے ہو گئے ہوں, مسئلہ ہو گیا ان کی شادی میں, وہ کسی کو ایز بھابی رسپیکٹ دے کے کوئی مسئلہ سالو کرا رہے ہیں, کال پہ بات کریں, آپ شک کر کے بیٹھ جاؤ, یہ بھی تو غلط ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی نا, کچھ جینڈر ڈفرینسز ہوتے ہیں نا, کہ عام طور پہ میل جو کہ بالکل نارمل انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں, تو بعض اوقات خواتین کے لیے یہ ایک شک کا ایک باعث بن جاتا ہے. اسی طرح سے میل کا بھی معاملہ ہے کہ عام طور پہ اگر خاتون کسی سے ہنس کے بات کر رہی ہیں, یا کسی بھی حوالے سے کوئی پولائٹ ہو کے بات کر رہی ہیں, تو یہ میل مینٹیلٹی اس کو عام طور پہ اس طرح سے اڈاپٹ نہیں کر پاتی, وہ اس کو ایز اے کیو لیتی ہے کہ جی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. تو یہ دونوں طرف سے ایسا ہوتا ہے. اب جیسے میں نے بتایا کہ شک زیادہ تر جو کیسز میں اس کی کوئی بیسز نہیں ہوتی, اور یہ انسان شک کرنے والے کے اندر ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو خواتین کو بھی چاہیے کہ آپ اتنا چیک اینڈ بیلنس نہ رکھیں, 100% چیک اینڈ بیلنس بھی رکھ دیں, تو پھر بھی جس نے کچھ ایسا معاملہ کرنا ہوتا ہے اس کو ہم نہیں روک سکتے, چاہے آپ 7 پردوں میں بھی چھپا لیں. لیکن پھر کیا کیا جائے کہ آپ اپنے رشتے کو کیوں خراب کر رہی ہیں, آپ بھی ریلیکس رہیں, کیوں ٹاکسک انوائرمنٹ ہم نے فیملی کا بنایا ہوا ہے. اچھا, ایک چیز ہے کہ دیکھا یہ گیا کہ عام طور پہ لوگوں کے, مرد حضرات کے کچھ ایسے معاملات ہوتے بھی ہیں, کچھ ریئلسٹک بھی, لیٹس بی ریئلسٹک, ہم اس دنیا میں رہتے ہیں. اچھا, وہ کرنے کے بعد عام طور پہ کچھ ایسے معاملات کچھ پاس میں, اس کے بعد وہ کہہ لیں نا کہ خود ہی سدھر بھی جاتے ہیں. تو بہرحال اگر کچھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ پارٹنر کو سدھارنا ہی چاہیے. اتنی چھوٹی بات تو خیر نہیں ہے یہ, لیکن پھر بھی اس بات پہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ آپ رشتے خراب کر لیں اور کبھی کبھی رشتے ختم کر دیں. دیکھیں, ایک دفعہ رشتہ ختم ہو گیا وہ تو پھر بعد میں نہیں نہ آئے گا, لیکن یہ جو شک کیا یا کسی سے کوئی غلطی بھی فرض کریں ہوگی, چلے ہم اس کو اتنا کہہ دیتے ہیں کہ غلطی ہو گئی جی ان سے, یہ غلطی کا خمیازہ بھی ہوتا ہے, غلطی کی توبہ بھی ہوتی ہے, معافی تلافی بھی ہو جاتی ہے, لیکن اس بات پہ رشتے ختم کر دینا, اس ایکسٹریم تک جانا, یہ بالکل بھی کوئی اچھا سلوشن نہیں ہے. تو جہاں تک ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا, پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ کیسے ان چیزوں کو اپنے پارٹنر کو ہینڈل کر سکتے ہیں. دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے بات کرنا. زیادہ تر لوگوں کو اپنے پارٹنر سے بات کرنا نہیں آتی. یہ لیٹس بی ریئلسٹک اینڈ آنیسٹ کہ عام طور پہ ہم باہر بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, بڑا ہم کرٹسی سے اور ٹھیک ٹھاک ملتے ہیں, جیسے ہی ہم ہسبینڈ وائف کے رول میں آتے ہیں ایک دوسرے کو ٹیک فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں. موڈ اچھا نہیں ہے تو سارا غصہ پارٹنر پہ نکال دیا. خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے, ہسبینڈ باہر سے کوئی موڈ اچھا نہیں ہے, کوئی سٹریس ہے, جاتے ہی بیوی پہ غصہ نکال دیا. اسی طرح سے بیوی کو اگر کوئی اور معاملات ہے تو انہوں نے بھی آگے سے برداشت نہیں کیا, ہسبینڈ کے ساتھ لڑنے لگی. تو سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ٹیک فار گرانٹیڈ لینا, ہم نے بات کرنی ہے. بات کرنے کا سادہ سا طریقہ ہے,
कोई भी अगर आपको आपके पार्टनर के साथ कोई गिला शिकवा या चलें शक ही है, आप अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल क्लियर वे में बात करें कि जी मुझे आपसे ये गिला है, या प्लीज़ डोंट माइंड, मेरे बात माइंड में ये बात स्ट्रक है। अब दूसरा पार्टनर अगर इसको थोड़ा सा मैच्योर अप्रोच से ले और बात करे कि आपके माइंड में ये बात क्यों गई, क्या मैंने ऐसा किया, किस चीज़ से आपको ऐसे क्यों मिले, ऑब्वियसली वो पार्टनर बताएगा कि जी ये मामलात हैं। उसमें फिर क्या होता है कि हम लोग जब क्लियर बात कर लेते हैं तो ज़्यादातर बातें, मोर देन 90% बातें मियाँ बीवी में बात करने से हल हो जाती है। लेकिन आमतौर पे हम क्या करते हैं, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल हमने वो जो कहते हैं ना बाजू टांगे होते हैं और बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, छोटी छोटी बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और कौन लोग वो करते हैं जो कि प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी सोशल लाइफ में बहुत नॉर्मल हैं, लोग उनके कंडक्ट के गर्विदा हैं, लेकिन जैसे ही हस्बैंड वाइफ के रोल में जाते हैं बर्दाश्त ही खत्म हो जाती है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो तैयार नहीं होते उसको किस तरह से तैयार किया जाए? देखिए ये थोड़ा सा एक बहरहाल एक मुश्किल चीज़ तो है उनको ट्रीटमेंट के लिए तैयार करना, क्योंकि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। तो उनको आमतौर पे जब बहुत सारे लोग ऐसी अप्रोच करते हैं अडॉप्ट कि क्योंकि हमारे रिश्ते में कोई मसला आ रहा है, हम एक दूसरे की बात नहीं कह पा रहे, समझ पा रहे, तो हमें किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि मामला क्या है। अगर आप किसी ऐसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले शख्स को कहेंगे, फ़र्ज़ करें वो नार्सिस्टिक है, आजकल नार्सिस्टिक टर्म बड़ी एक आम है, रिलेशनशिप में आम है, हर बंदा जिसने जिसको कुछ ऐसा मामला गिला शिकवा होता है वो फौरन लेबल कर देता है कि मेरा पार्टनर नार्सिस्ट है या फिर कुछ और बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये मसले कॉमन है। ऐसे शख्स को अगर आप कहेंगे कि आपको कोई मसला है तो चलो डॉक्टर के पास चलो, इसका ट्रीटमेंट कराएं, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो कभी नहीं मानेगा या मानेगी। इसका तरीकेकार यही होता है कि जी हमारे रिलेशनशिप में कुछ मसले चल रहे हैं, लेट्स कंसल्ट विद समवन कि जी क्या मसला है। अब जब वो डॉक्टर के पास जाएंगे, जैसे आमतौर पे मेरे क्लिनिक पे आते हैं, तो मुझे उनसे बात करके पता चल जाता है कि क्या ये कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है या एक शख्स की पर्सनैलिटी का इशू है। अच्छा, शुरू में हम उस पार्टनर को ये भी नहीं बताते कि आपकी कोई नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी है, नहीं तो ऑब्वियसली वो तो डॉक्टर के पास भी आना छोड़ देगा, ट्रीटमेंट छोड़ देगा। उसमें ये होता है कि फिर मसले मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर होते हैं, कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ आपके कंडक्ट के भी मसले हैं कि दूसरा समझ नहीं पा रहा, या फिर एक पार्टनर या दोनों की ही पर्सनैलिटी टॉक्सिक या नार्सिस्टिक है। उसमें भी डॉक्टर को पता चल जाता है कि मसला कहाँ पे है और किसको कितनी ट्रीटमेंट की किस हद तक ज़रूरत है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली, आपने बड़ी अच्छी तरीके से हमें ट्रिक्स और टेक्निक्स जो है वो थोड़ी कुछ बताई है कि किस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। और कुछ ऐसे माँ बाप भी हैं जो अपने बच्चों के ऊपर शक करते हैं, तो मैं कहूँगी कि ये जो रिश्ते हम मियाँ बीवी के ऊपर बात कर रहे थे, वर्क प्लेस के ऊपर बात कर रहे थे, उनमें कुछ पेरेंट्स भी शामिल होते हैं कि बच्चा अगर लेट हो गया है तो उसके ऊपर शक करना है, बेटी अगर किसी काम की जगह पे गई है और उसने अगर बिज़ी है अपनी किसी जगह पे टीचिंग कर रही है, जॉब कर रही है और फ़ोन नहीं उठा पाई, तो माँ बाप शक करना शुरू कर देते हैं, ऑल दैट। तो ये जो शक की बुनियाद है ना, ये बहुत गलत होती है। एक्चुअली मेन चीज़ होती है, मुझे लगता है, तरबियत। अगर हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें और थोड़ा सा देखें, स्पेस तो देना पड़ता है दुनिया में खड़े होने के लिए, मगर अगर आपने तरबियत अच्छी दे दी है ना, तो आप ये भूल जाएँ कि आपका बच्चा टस से मस होगा। आपका बच्चा वैसे ही चलेगा जिस तरीके के आपने जिस रास्तों पे चलाया, जो चीज़ के बारे में अच्छाई और बुराई बताई है, वो उसी तरीके की चीज़ों को फॉलो करेगा। मगर खैर, ये जो शक है, यही शक की बुनियाद जो है, ये ज़िंदगी को ख़राब कर देती है, रिश्तों को तोड़ देती है, इंसान को निस्तो नाबूद कर देती है। तो ये शक एक दीमक की तरह होती है, जो लकड़ी को खाती है उसी तरह इंसान को खाती है। इससे बचिए और शक के बाद अपनी ज़िंदगी को जो अच्छा बनाइए। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको।